تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں، ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے، وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی، یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے، اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی، چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی، اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں، ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی، ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے، ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ ان کے ہی جانشین تھے، وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے، پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا، یہ پینک کر کے، حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا، جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون ہی کرنا تھا، کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی، جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ 30 دن کے نوٹس، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن کا، میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MP کے تحت 3 MP مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کیا FIR کاٹتی. اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا، یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع، یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ لکھا. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا، پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا، اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے، اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا، شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں، لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025، فجر کی نماز کے بعد ربیع الاول گزارنا. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے ڈی سی کے اوپر، اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ ڈی سی کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے، نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں، اس میں جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی ہوئی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں. اس حالت میں اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے. اور
پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں جو پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا, جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے, پوری ویڈیو لے کے آؤ, آدھے سے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو رہے ہیں. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکس کے ساتھ اس کا فورینسک کروائیں, اے آئی کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع برید تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں, ایف آئی آر پھر بھی نہ کاٹیں, اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے یہ کیسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے سرائے عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے, اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں, لیکن انہوں نے جناب کو جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے ہیں. وہ کس نے غائب کیے یا خود غائب کیے ہمیں تو نہیں پتا, کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ. سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا ہے, اور ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھیں اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے, اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا, کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے. اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور
اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے, انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی. یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی. 7 والی چکی جو تھی, وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے, ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی, لٹریچر کے پروفیسر. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی, لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی, اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا, اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزا, ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے, تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام, کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا, مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا, اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا, اور 3 دن بعد ان کا فوت ہوا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا, لیکن میرے پاس ایک چکی, ایک پروفیسر صاحب کے پاس, اور ایک جو بشپ صاحب, اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنا جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں, وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں. باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں سورج نظر آ گیا, آسمان نظر آ گیا, لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں, اور ان میں 3 ہیں, پھر 4, اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے, یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار. اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا, اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھی, اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے, اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھی, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے, مشکل سے 10. یہ پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ختم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ SOP ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے, یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں,
لیکن اللہ سے خوف آتا ہے اس میں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایس او پی کو فالو کرتے، انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی، انہوں نے پولیس نے، تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی ایف آئی آر ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک ایف آئی آر کاٹیں گے، ورنہ ان کا ایس او پی یہ نہیں ہوتا. ایس او پی یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں، بندے کو بلاتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی، اس لیے ان کو مجبوراً ایف آئی آر کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے، باقی لیگل تو ہمارے وکلاء آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا، یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی این سی سی آئی اے کے، تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر این سی سی آئی اے راولپنڈی کے آفس میں لے گئے، جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے. 11 ستمبر 2025 کو، اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا، 19 تک کا لیا تھا، 7 دنوں. ہاں، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ایک دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر دیا. ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلتا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اور ان میں یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں، اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے یہ آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں، یہ انہوں نے خود بول کے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا، اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی، وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ادارے کو نہیں. اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ، یا گورنر، اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے، اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظر آتی کونسل کو. مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دیے. اس میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے، کرسچنز کے سکالرز کی ویڈیوز کے لنک، مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے سکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈ فیصلہ سنا دینا، حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار بھی تھا ان کے پاس، وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب این سی سی آئی اے والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی، ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے بولڈ کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیحی برادری کا دل دھو گیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ، وہ بڑے حیران ہوئے. ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے، آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں. ان کا آپ پہ کیسے لگا دیے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا، آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا ایسا، ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے.
اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرنے لادا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائی وہ, کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان سکالرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی, تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے میں, تو دیکھ قائل ہے, ٹھیک ہے. وہ جان دا بیپٹسٹ, سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام, ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا, اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنز کو ورنیبل کر دیا, یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اور ورنیبل نہیں کیا, ان کو بھی پتہ ہے ورنیبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کرسچنز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک سیدنا عمر کے دور میں کرسچنز کے خلاف ہوئی. اس کے بعد کئی سو سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مانتے ہیں. ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا آپ مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتویٰ لے کے دے دیں کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا. اور ٹائم کیا بتا گیا. ان کو پتا تھا, مان تم تعلمون, جانتے تو تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے اوپر تو ہی لگتی, میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس پر جادو ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں سورۃ الانبیاء میں. حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی اسلام کے لیے استعمال کیے, قرآن میں کوٹ ہوئے. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 99 لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے, اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے, فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دیا. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار,
اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا، وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے، ڈٹ کا، یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے، خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی۔ یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے، ایک دے رہا ہوں اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295 اے بی سی تینوں نہیں لگتی جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے۔ تو کہ جس نے پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کی اور سب سے زیادہ ذلت کمائی اس نے، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں فرقہ واریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور وہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان جو ہے نا وہ میں نے لکھوایا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے، تمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے آپ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا آپ کا پیغام پاکستان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا، اور دیکھیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے سیم یہی تقریر کر دی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تقریر جو ہے پیغام پاکستان میں داخل کروائیں، میں دیکھتا ہوں کون مولوی سائن کرتا ہے۔ لوڈی میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی سائن نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے، انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کے اس کے ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے، اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں، یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے۔ اب اگر میں ان کاموں پہ آ جاؤں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں، لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے جب ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے، ان کا ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے، کافر کہا ڈائریکٹ، دیوبند کو، اہل حدیث کو۔ اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں۔ تو قرآن بورڈ جو ہے نا اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی، اب اس کے بعد جب موقع آیا تو اس نے اپنی وہ نکال دی۔ حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں، یہ ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے، الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات، ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں، یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اور ترجموں پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے۔ ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں، وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کسی بےایمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں، ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی۔ رہا صحافی زراعت میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی، کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے، ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی، اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے، یعنی آپ کے بعد جو صحافی حضرات ہیں جنید سلیم صاحب بھی بولے، عمران ریاض خان، تو ان سب لوگوں سے جتنوں کے آپ اختلاف، یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی، اس کے اوپر تھا، مذہبی والا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی، اس سے بڑی تو بات ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کی فیملیز کو، میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا۔ تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں۔ تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا، عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا، ان پہ بھی اگر توہین مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں، پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان پہ 295A لگی، میں دفاع میں سامنے آیا، اور آج تک وہ ابھی وہ باقی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ جب تک 10 سال قید نہیں بھگتیں گے نا وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کے لعنت کی تھی، اور بعد میں انہوں نے مکاری یہ کی کہ جی میں تو دوسرے کا نام لینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے عمر بن عاص کے اوپر لعنت کی، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کا نام امر نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر بن سعد. عمر اور امر میں مفتیوں کو بڑا فرق پتا ہے. غلطی غلطی ہوگی نا، لیکن ان کے تحت غلطی کی معافی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، نظر آتی کونسل کو اگر یہ ریفر کیا جائے نا تو وہ ان کی 10 سال کی لکھیں گے سزا، اور ان کے نزدیک توبہ کی شک تو نہیں ہے نا، میرے نزدیک ہے نا توبہ کی شک. تو یہ سارے اندر ہو گئے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے ان کا، جس نے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کر لی ہے. توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخی کی توبہ نہیں ہوتی جب تک سزا نہ بھگتی جائے. توبہ سے تو گناہ معاف نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا. پھر ہماری ڈاکٹر مانو نا، میں کہتا ہوں آج توبہ کی شک ڈالو، یہ 400 بچے جو اندر قید ہیں سارے باہر آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں توبہ کی شک ڈالو. آپ دیکھ لیں ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو نہیں ہے کیا؟ جن علماء کے آپ نے نام لیے ان کے علاوہ پہلے دن سے منع کیا. اور جب آپ پر پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں، آپ فیس لے کے آئے نا جب حالات فیوریبل ہوں گے. اور میں آپ بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے. اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا. اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہو اس پہ 295C نہیں لگی. کرسچن بشپ کے اوپر لگی، عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے، کچھ غلط بھی تھے. ہم اس طرف نہیں جاتے. میری جو یہ ایک FIR کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی اگر بیٹ کی ہوئی تھی تو دوبارہ کرے گا. اور قانون کے تحت جو پاکستان میں چونکہ یہ قانون ایسا ہے جس میں توبہ کی شک نہیں ہے تو وہ 25 سال قید بھی کاٹے گا. انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی، توبہ سے پہلے بھی بنا دی کہ عالم دین ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان پہ پورے ملک میں کوئی FIR نہیں کٹی. پاکستان کچھ دنوں بعد وہ آئے، حالانکہ ان کے محلے کا جو تھانہ تھا وہاں دھرنا دیا ہوا تھا اسی جماعت نے جو بین ہو چکی ہے، اس وقت وہ پوری پاور میں تھے. اور ان کے بڑے لیڈرز کے بیانات بھی آ گئے کہ اس پہ 295B بھی کٹوائیں گے، اور جو امی کی تشریح کی ہے اس میں وہ C بھی ڈال دیتے، A بھی ڈال دیتے، کوئی بھی نہیں کٹوا سکے. کیوں؟ وہ اس مدرسے میں ہے جس مدرسے میں جو کراچی کا کور کمانڈر ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ جا کے وہاں تقریر کرتا ہے. اس وقت ہمارے جو سٹنگ چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب، یہ بھی اس مدرسے میں جا چکے ہیں. ان سے پہلے جو باجوہ صاحب تھا وہ بھی جا چکے ہیں. تو جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ FIR نہیں کٹتی. ہاں FIR کٹتی، یہ پوری ذلت ان کو کاٹنی پڑتی، تو پھر میں کہتا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو وہ پھر ان کے اوپر یہ کام، انہیں پتا ہے کہ جب FIR کٹ جائے نا پھر ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ کورٹ سے تو FIR فارغ ہوتی ہے، وہاں تو ان رسالت. انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ میں کسی عالم دین کے اوپر اس قسم کی نہیں لگنے دوں گا. اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی اور کہتے ہیں دیکھ لیں انجینئر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا اور ان کا آپس میں سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے، لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، مسلمانوں میں ہو یا نان مسلم ریلیٹیوز کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے جو میرے تک باتیں پہنچی ہیں، تو جو لوگ ان میں مظلومین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی